بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 5 ہے اور یہ کلاس 9th کے لیے ہے، اور جس صفحے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 66 سے 69 تک ہے، یعنی پیج نمبر 66، 67، 68 اور 69 یہ صفحات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی لیکچر میں اگر 2 پارٹس بن جاتے ہیں لیکن پورے کے پورے اس لیکچر میں لیکچر نمبر 5 میں پورے کا پورا سبق ہم ختم کر دیں گے۔ اب لیکچر نمبر 4 اور 3، 2، 1 ان میں کیا تھا؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں آغاز کیا تھا فرحت اللہ بیگ کی حالات زندگی کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور اس کی ادبی خصوصیات کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور پھر لیکچر نمبر 2 میں ہم نے جا کر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضمون کسے کہتے ہیں اور مزاحیہ مضمون کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ساتھ ساتھ اسی سبق کا جو سبق غلام ہے اس کا مرکزی خیال جانا تھا، اس کی ہم نے خلاصہ دیکھا تھا، اور بڑی ترتیب سے کرداروں کے حساب سے کردار نگاری بیان کی تھی کہ کتنے کریکٹرز ہیں اس پورے کے پورے مضمون کے اندر، اس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ اس طرح لیکچر نمبر 3 میں ہم نے ابتدا کر دی تھی سبق کی، اور ابتدائی سوالات آپ کو یاد ہوں گے کہ جو آپ کے صفحہ نمبر 70 پر پیج نمبر 70 پر سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 یہ 4 سوالات ہم نے لیکچر نمبر 3 میں حل کیے تھے۔ لیکچر نمبر 4 جو تھا، اس لیکچر نمبر 4 جو اس سے پہلے والا لیکچر ہے وہ میں نے آپ کے فائدے کے لیے مرکبات کے اوپر بنایا تھا۔ مرکبات گرامر کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ مرکبات کسے کہتے ہیں، مرکبات کی اقسام کون سی ہیں، اضافی، توصیفی، عددی، جاری، اشاری، امتزاجی، یہ کتنے مرکبات ہیں جو خاص طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، وہ لیکچر نمبر 4 تھا، اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ آج کے لیکچر سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، ہمارا اس تدریس کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، حل لغات۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے، فرہنگ کے اندر ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہر عبارت کو پڑھتے ہوئے اس کی ساتھ ساتھ وضاحت کو بھی بیان کریں گے تاکہ ہمارا جو متن کی تشریح کا سوال ہے وہ حل ہو جائے۔ پھر ہم مشقی سوالات حل کرنے جا رہے ہیں آج۔ تو آج ہم کتنے مشقی سوالات حل کریں گے؟ تو یہ نظر آپ کے سامنے آپ کو آ رہا ہوگا، سوال نمبر 6 پیج نمبر 70 پر مشقی سوالات میں سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 8، یعنی 3 مشقی سوالات آج ہم حل کریں گے۔ ساتھ ساتھ کچھ قواعد دیکھ لیں گے جو مرکبات ہم نے پڑھے ہیں اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو عبارت کے اندر آپ نے مرکبات بھی ڈھونڈنے ہیں خود بخود کہ کون سا مرکب اضافی ہے، توصیفی، جاری، اشاری ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے ایگزام کو ہم جب دیکھیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا مختصر سوالات سیکشن بے، بڑا ہی اہم سیکشن ہوتا ہے، اور میں بار بار یہ دہراتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ اس کے اندر 12 سوال ہوتے ہیں اور 9 سوال کرنے پڑتے ہیں آپ کو۔ ہر سوال 4 نمبر کا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ 4 کو جو ہے ملٹیپلائی کرو آپ 9 کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ کے 36 نمبر اس سیکشن بے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر سوالات 1، 2 اور 3 ان پیپر میں سے کوئی بھی سوال آ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ تشریح بھی ہماری حل ہو جاتی ہے، تو تشریح کا سوال بھی بڑا اہم ہوتا ہے، 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ سیکشن جیم کے اندر پہلا سوال ہوتا ہے کہ متن دے دیا جاتا ہے اور آپ کو اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے، تو ساتھ ساتھ ہم نے تشریح کو بھی دیکھنا ہے، اور تشریح کو دیکھتے ہوئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے چند اشعار کی۔ تو یہ آپ کے سامنے 3 اشعار میں نے لکھے ہیں جو آپ سوالات کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ تشریح کے اندر بھی ان جو ہے اشعار کو لکھ سکتے ہیں۔ ان کو بھی ہم دیکھیں گے، ان کے مطلب کو سمجھیں گے، کیا یہ سبق کے ساتھ ملتے جلتے اشعار ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ روزمرہ زندگی، امتحانی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی میں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ تو بے سہارا بچوں سے اچھا سلوک، غلام جو تھا وہ کون تھا، اس کی پوری بات کو بیان کیا گیا ہے، یہاں پر فرحت اللہ بیگ نے بتایا ہے، لیکن اس کے اندر درس دیا ہے۔ وہ درس یہ ہے کہ بے سہارا بچے جو دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ گھر کا کام پہلے ہی ذہن میں رکھ لیں، جو مشقی سوالات یہاں پر حل ہوں گے وہ آپ کے گھر کا کام ہوگا۔ ساتھ ساتھ آپ نے معروضی سوالات بھی نکالنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی کتاب کے اوپر ہی مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ اشعار آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں تاکہ تشریح میں آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کریں۔ تو ہم اب جاتے ہیں اپنے صفحہ نمبر
66 کے اوپر، پیج نمبر 66 کے اوپر، اور یہاں سے ہم پہلے پیراگراف سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ سب سے پہلے اوپر والا جو پیراگراف ہے، پہلی لائن، پیج نمبر 66، آپ اپنی کتابوں میں دیکھ لیں کہ آخر میں نے بھی بے حیائی کا جامہ پہن لیا. تو غلام کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر والے مارتے تھے تو آخرکار میں بھی بے حیا بن گیا. جامہ کا مطلب ہے لباس، ٹھیک ہے، لباس تو بے حیائی کا نہیں ہوتا. تو یہاں پر مجازی مطلب بیان ہوگا. مطلب کیا ہے کہ میں نے بے حیائی کو اختیار کر لیا، مجھے پھر احساس ہی نہیں ہوتا تھا کوئی مارتا ہے تو مارتا رہے، میں بے حیا بن گیا تھا. پٹنا قسمت میں لکھا ہے، مار کھانی تو میری قسمت میں شامل ہے کیونکہ میں غریب ہوں، بے سہارا ہوں. تو یوں ہی صحیح، یوں مار کھا لوں، بے حیائی بن کے ساتھ مار کھا لوں اور پرواہ نہ کروں. یوں بھی پٹنا، ووں بھی پٹنا. ووں کا مطلب ہے ویسے، یعنی کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے پھر بھی لوگ مجھے ماریں گے، اور غلطی نہیں کی ہے تو پھر بھی مجھے ماریں گے. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا سرکار بھی اس کو مارتے تھے گدی پر، ٹھیک ہے، گدی گردن کا پچھلا حصہ. اور جو گھر کی جو مالکن تھی وہ بھی مارتی تھی چانٹے کھینچ کھینچ کے چہرہ مبارک پر. اور پھر جو وہاں پہ صاحبزادے صاحب تھے ان کا تو طریقہ کار ہی علیحدہ تھا، وہ تو فٹ بال سمجھتے تھے اور کھینچ کھینچ کے جو ہے نا وہ لاتے مار رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور جو چھوٹی صاحبزادی تھی وہ کیا کرتی تھی، اس کا طریقہ دیکھیں ذرا، وہ بھی نرالا طریقہ ہے. وہ چٹکیاں بھرتی تھی ایسے، وہ چٹکیاں بھر رہی ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بھی طریقہ کوئی بھی چھوڑتا نہیں تھا اور سارے طریقے مجھ پر آزمائے جاتے تھے کہ کوئی طریقہ مجھ سے نہ جائے. تو کہتا ہے میں نے پٹنا تو تھا، ویسے بھی پٹنا تھا تو یوں ہی پٹ لوں اور بے حیا بن جاؤں. تو پھر کام کر کے اپنے آپ کو مفت میں کیوں تھکاؤں، اس لیے میں کام کرتا ہی نہیں تھا. کام کر کے بھی ماریں گے تو کام نہ کیا ہوا اچھا ہے، پھر کام میں نہیں کرتا تھا. نکمے کا خطاب مجھے ویسے بھی دیا جاتا تھا، تو نکمے کا خطاب ملتا ہے تو ملنے دو. برا بلا کہتے ہیں تو کہنے دو، تو میں کون سا اچھا بن جاؤں گا. میں کیا کرتا تھا، اس کان سنو اس کان اڑا دو، معورتن کہ ایک بات سنی اور اس پہ غور ہی نہ کیا. اس کان سنا اور اس کان سے ہم نے نکال دی بات. کیا مطلب ہوا، ادھر سے سننا اور ادھر سے نکال دینا، مطلب میں غور ہی نہیں کرتا تھا. آپ ہی بک بک کر تھک جائیں گے، بولتے رہیں گے اور مجھے باتیں کہتے رہیں گے، تھک جائیں گے کہ یہ ہے ہی بے حیا ہے. اور آخری بات یہی ہوگی یہ بے حیا ہے، اس کو تو بات سمجھ آتی نہیں ہے، تو خود ہی تھک جائیں گے. کہتا ہے یہ چال بھی گھورنے کی طرح کامیاب ہوئی. تو ایک اس سے پہلے چال اس نے کھیلی تھی، وہ چال یہ تھی کہ کوئی کھانا اس کو نہیں دیتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا، غور غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع کر دیتا تھا. اور جب یہ دیکھتا تھا تو اس میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ جس نے اس کو کچھ نہ دیا الٹا اس کی اس خوراک عظم ہی نہ ہوئی. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو غور غور سے دیکھ رہے ہیں نا یہ نظریں لگاتا ہے. تو جو بھی کھانے بیٹھتا تھا تو غلام کہتا ہے میں غور غور سے ایسے دیکھنا شروع کر دیتا تھا تو وہ آگے سے ہی میں چال تھی میری، مجھے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا تھا. تو کہتے ہیں یہ چال بھی میری ادھر کامیاب ہو گئی کہ میں بے حیا بن گیا، اور بے حیا بنا تو لوگ مار مار کے اور مجھے تھک کے اور میں آگے سے پرواہ نہیں کرتا تھا. سب چیختے چلاتے مگر میں ٹس سے مس نہ ہوتا. ٹس سے مس نہ ہونا، یہ دیکھیں کوئی اثر نہ ہونا، کہ چیختے چلاتے مجھ پہ باتیں کہتے لیکن مجھے کسی کی بھی پرواہ نہ ہوتی. جہاں کسی نے ذرا ہاتھ لگایا اور میں نے اس زور سے چیخ ماری گویا کسی نے گلا گھونٹ دیا ہے. مطلب ایسے ایسے انداز میں نے اختیار کیے، کسی نے تھوڑا سا ایسے کیا ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، میں نے کہا او مر گیا، جیسے کسی کا گلا ایسے پکڑ کے دبا دیا گیا ہو. تو کہتے ہیں ایسے میں نے انداز، گلا گھونٹ دیا گیا، دبا دیا گیا. کبھی کسی نے میری اس ترکیب کو دیکھ لیا تو راز کھل گیا. کوئی یہ جان گیا، بیچ میں تیز لوگ بھی تھے گھر کے اندر، وہ جان جاتے تھے یہ ڈرامے باز ہے. تو کہتے تھے کہ تو ڈرامے کر رہا ہے، نہیں تو مارنے والا خود گھبرا گیا. کسی نے جان لیا تو اوپر سے مجھے دو چار اور مار دی، اور کسی نے نہ جانا تو وہ گھبرا گیا کہ بندہ تو پہلے ہی مر گیا ہے. جیسے گھر میں ہوتا ہے بعض اوقات نا شور کرنے والے بہت ہوتے ہیں، مار کم کھاتے ہیں شور زیادہ کرتے ہیں. پہلے ہی وہ جو ہے نا ایک آواز بلند ہو جاتی ہے مارنے سے پہلے، ہاتھ جیسے اٹھایا تو آواز آئی او مر گیا، مارا تو ہی نہیں ہے. دوسروں نے غل مچایا کہ اے ہے لونڈے کو مار ڈالا. دوسرے میں نے اتنے زور سے میں چیخ مارتا تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ڈر جاتے تھے، وہ شور کرتے تھے. غل مچانا شور کرنا، او ہو غریب بندے کو مار دیا تم نے. اور غریب جیسے آپ نے دیکھا ڈرامے باز عموماً کسی جگہ پہ جھگڑا ہو رہا ہو تو وہ زور سے چیختے ہیں، چیخنے لگ جاتے ہیں، او مار دیا مار دیا، او مجھے کیا میں غریب بندہ ہوں. تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تم نے اس کو مار دیا، نہ کہ مارا تو نہیں ہوتا.
تو یہ ترکیب کہتا ہے میں نے استعمال کی تھی. کبھی تو مارنے والے صاحب مجھ سے زیادہ پٹ گئے اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی مگر ہم کام سے بچ گئے. جو مارنے والا تھا اس کی شامت آ گئی, اس کو مار پڑ گئی, اور کبھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ, مارا نا صرف باتیں سنا دی, مگر ہم کام سے بچ گئے. مگر مجھے پھر کام کا نہیں کوئی کہتا تھا, میں بچ جاتا تھا. تو کام سے بچنے کے لیے غلام یہ طریقے استعمال کر رہا ہے کیونکہ گھر والے ایسے تھے کہ اس کے ساتھ ظلم کرتے تھے. مگر بابا ہر فرعون را موسیٰ, تو یہاں پر ہر فرعون را موسیٰ کیا مطلب ہے کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے, یعنی کوئی ظلم کرنے والا شخص ہو نا دنیا کے اندر, تو اس کے لیے وہ فرعون کی طرح ہے جو ظلم کرے گا, اس کے لیے اللہ کا نیک بندہ آئے گا جو اس ظلم کو مٹائے گا. تو ہر فرعون را موسیٰ, یہاں پر غلام اپنے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. کیوں کہہ رہے ہر فرعون را موسیٰ؟ گویا کہ اس نے کہا ہے میں فرعون ہوں اور میرے لیے موسیٰ آنے والا تھا. اب وہ موسیٰ کون تھا؟ وہ موسیٰ نہیں, وہ موسیٰ آپ کے یہاں پہ لڑکی تھی, صاحبزادی ان کی. تو یہاں پر اپنے آپ کو فرعون کہہ رہے ہیں غلام, اور موسیٰ کہہ رہے ہیں گھر کی صاحبزادی کو. اب یہ مراد نہیں ہے کہ غلام کوئی ظالم تھا, لیکن اس نے مثال پیش کی ہے کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے, تو میرے لیے جو تھا وہ گھر میں صاحبزادی تھی. میں کیا ڈرامے باز تھا, مجھ سے بڑی ڈرامے باز جو تھی نا وہ لڑکی تھی چھوٹی سی جو میری برابر تھی. یہ اس نے پہلے بتایا تھا. چھوٹی صاحبزادی بڑی تیز تھی جی, کچھ مجھ سے بھی زیادہ تیز تھی, بڑی چلاک, خود ہی مجھے مارتی تھی. یہ کیا کرتی تھی؟ وہ خود ہی مارتی تھی اور خود ہی رونے بیٹھ جاتی تھی. یہ ایک نیا ڈرامے, مارا بھی خود, اور اس نے شور تو کرنے سے رہا, یہ مارا بھی اس کو اور خود ہی رونے بیٹھ گئی, اس نے مجھے مارا ہے. یہ اس سے بڑی ڈرامے باز تھی. بھلا ان کے مقابلے میں مجھ بیچارے کی کیا ہستی, کیا زندگی تھی. وہ تو صاحبزادی ہے نا گھر کی. وہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کھاتی پیتی تو بہت زیادہ تھی, پھر بھی گھر والے کہتے تھے کہ یہ کچھ کھاتی بیچاری نہیں ہے, یہ وہ صاحبزادی تھی. بھلا ان کے مقابلے میں مجھ بیچاری کی کیا ہستی تھی, الٹی مجھ پر ہی لے دے ہوتی. لے دے ہونا یعنی مجھے ہی باتیں سنائی جاتی. گھر کی مالکن یعنی کہ مالک کی بیٹی تو مالکن ہو گئی, تو اس کو کوئی کہنے سے رہا, ساری باتیں مجھ غریب پر آ جاتی تھیں. غرض اس لڑکی کے ہاتھوں ناک میں دم آ گیا. ناک میں دم ہونا یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, ناک میں دم ہونا یعنی تنگ ہونا, کہ اس سے میں تنگ ہو گیا کہ مجھ سے بڑی ڈرامے باز گھر کے اندر موجود ہے. مگر میں بھی بدلہ لیے بغیر تھوڑا ہی مانتا تھا, میں بھی پوری چیز تھا. مارنے کی تو ہمت نہ ہوتی تھی, ہاں کبھی بیگم صاحبہ ان پر خفا ہوتی تو میں بھی الٹی سیدھی بہت کچھ لگاتا. تو میں نے طریقہ اختیار کر دیا کہ کبھی گھر کے اندر اس پر بیگم صاحبہ گھر کی مالکن اگر خفا ہوتی تھیں تو میں کسر پوری کرنے کے لیے اس پر دو چار باتیں اور لگا دیتا تھا تاکہ اس کو زیادہ مار پڑے. مہینہ بھر پہلے کی باتیں یاد دلاتا, وہ پرانی باتیں, وہ اس نے پہلے یہ بھی کیا تھا, وہ پہلے بھی یہ کیا تھا, وہ ساری کی ساری باتیں میں یاد کرواتا. اگر قسمت نے یاوری کی, قسمت اگر یاوری کا مطلب مدد کرنا, اگر قسمت نے میرا ساتھ دیا تو کام بن گیا. اور صاحبزادی صاحبہ کی خوب کندی ہو گئی. کندی ہو جانا یہ مار پڑنا, پھر اس کو زیادہ مار پڑتی تھی. ان کو باتیں یاد کراتا, یہ ہے ہی ایسی تھی پہلے, اس سے پہلے بھی مستیاں کرتی رہی ہے بیگم صاحبہ, اس نے تو وہاں پہ وہ چیز بھی توڑی تھی, وہاں سے وہ چیز چھپائی تھی, وہ جو ہے نا اس نے فلاں جگہ پہ جا کر نے یہ کام کر دیا تھا. تو ساری کی ساری باتیں بتاتا تھا تو اس کو زیادہ مار پڑتی تھی. نہیں تو لتراپے کا الزام لگا, نہیں تو وہ مارنے کا یعنی کہ مجھ پر الزام اس چیز کا لگ گیا کہ تم لگا کر دے رہے ہو, ٹھیک ہے. اور وہ لتراپے کا مطلب ویسے تو مارنا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ مجھ پر یہ الزام لگ گیا کہ تم زیادہ لگا کر دے رہے ہو, اور سارے کا سارا الزام مجھ پر لگ گیا. بیگم صاحبہ نے بیٹی کا غصہ مجھ غریب پر اتار لیا. جب بیگم صاحبہ سمجھ جاتی کہ یہ تو میری بیٹی کے خلاف مجھے بڑکا رہا ہے, تو اب کیا کرتی ہیں وہ سارے کے سارا جو ہے وہ جو غصہ ہے مجھ غریب پر اتار دیتی. اب اگلا پیراگراف انتہائی اہم ہے, اس کے اندر سوال نمبر 6 چھپا ہوا ہے بچوں. سوال نمبر 6 پڑھ لیتے ہیں. غلام کے سر پر اس طرح پھرتا تو گھر والے اس سے کیا سلوک کرتے تھے. آئے ہائے, غلام کے ساتھ کیا ہوتا تھا. ادھر آپ دیکھیں, ادھر ایک اور واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ غلام کے ساتھ گھر میں ایک تو عام مار ہوتی تھی, ایک خاص مار ہوتی تھی. وہ خاص مار کیا ہوتی تھی اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں گے, اور آپ کو سوال بھی سمجھ آ جائے گا. پھر یہاں سے ہم سوال کی ہیڈنگز کو دیکھ کر اس کو جان لیں گے کہ سوال کو ہم اپنی کاپیز کے اندر کیسے حل کریں. جمعے کے جمعے, خاص دن, جمعے کے جمعے ایک دن رکھا گیا تھا. ہماری ٹانٹ کا مطلب ہے کھوپڑی, سر گھونٹ کر باجرے کا پیڑا بنا دی جاتی تھی. باجرے کا پیڑا آپ نے دیکھا ہوگا گندمی رنگ کا, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ایسے وہ ٹانٹ میری گھونٹنا یعنی کہ ایسے میری کھوپڑی کو صاف کیا جاتا تھا جیسے کوئی باجرے کا پیڑا ہوتا ہے. باجرے کے پیڑے کے اوپر
آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ ایسی چیز نظر نہیں آئے گی، بلکہ بالکل گندمی نظر آئے گا آپ کو. تو یہاں پر کہتے ہیں اس سے مطلب کیا ہے کہ جمعے کے جمعے میرے سر پر استرا پھیر دیا جاتا تھا، اور صحیح صاف ستھرا استرا، یعنی بالکل بال نہیں چھوڑتے تھے وہ. ذرا بالوں کی کھونٹیاں نکلیں، جڑیں نکلی نا، جڑیں ہوتی ہیں بالوں کی چھوٹی چھوٹی جیسے نکل جاتی ہیں، تو ایک ہفتے کے اندر کیا جڑیں نکلتی ہوں گی. تو ایک ہفتے کے اندر جیسے ہی بال تھوڑے سے زیادہ ہوئے، اگلے جمعے کو پھر استرا پھیر کر صاف چکنا کر دیا اس غلام کو، اور استرا پھیرا. استرے کا پھرنا قیامت ہوتا تھا. قیامت کا مطلب ہے مجھ پر عذاب گزرتا تھا. پھر کیا ہوتا تھا جی؟ جس کے پاس سے نکلے اسی نے لگا کر سر پہ ٹھاس ایک چانٹا مار دیا جی. بس وہ مزہ آتا تھا ان کو. ٹھیک ہے، وہ گنجا سر نظر آئے تو اوپر سے وہ چانٹے مارنے لگ جاتے تھے. یہ ایک اسپیشل قسم کا اس کو تشدد آپ کے وہ غلام پر کیا جاتا تھا. کچھ گھٹی ہوئی ٹانٹ پر چانٹا ایسے پڑتا کہ سبحان اللہ چھینٹیں اڑ جاتی ہیں. کہتے ہیں اتنی صاف ستھری میری جو ٹانٹ کھوپڑی تھی اس پر ایسا چانٹا لگتا تھا کہ چھینٹیں اڑ جانا، کہ یعنی اس زور سے مجھے لگتی تھی کہ عام جسم کے حصوں پر اتنا درد نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک سر اور نازک حصہ ہوتا ہے انسان کے اعضاء میں سے، جب وہ اوپر سے گنجا ہوا ہو بندہ اوپر سے مارے تو پورے کا پورا سر جو ہے نا ایسے گھوم جاتا ہے. پھر بچوں مارنے والے کو تو بڑا مزہ آتا تھا کیونکہ آواز بھی آتی تھی، اور وہ گنجا گنجا جو ہے نا سر اس کے اوپر لگائیں ایسے ماریں تو زیادہ مزہ آتا ہے. تو وہ تو اپنی خوش ہو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. تو آتا ہو میرا تو بعض وقت سر جو کیا تھا بھنا جاتا تھا. سر بھنا جانا یعنی چکرا جانا. تو پھر میرا سر جو ہے نا وہ آنکھیں بھی میری پھر رہی ہوتی تھی اور میرا سر بھی چکرا رہا ہوتا تھا کیونکہ اتنے زور سے مارتے تھے. اور بڑے سرکار گھر کے مالک صاحب وہ مذاق میں چلتے چلتے مذاق کے طور پر جی دو ایک چانٹے ضرور رسید کر دیا کرتے تھے. وہ تو گپ شپ میں ادھر آؤ یہ ٹاس دوسرا یا ٹاس، مالک صاحب تو کہتے ہیں گپ شپ لگا رہا ہوں، گپ شپ میں مار دیا کرتے تھے. اچھا جی، یہاں پر آپ کا سوال حل ہو گیا. آپ نے سوال اب دیکھیں، غلام کے سر پر استرا پھرتا تو گھر والوں سے کیا سلوک کرتے؟ استرا پھرنا پہلی ہیڈنگ ہے، استرا پھرنا. میں نے آپ کو بتایا ہے ہر سوال کے جواب کی ابتدا میں آپ حوالہ کیسے دیں گے. نہیں آپ کو اگر اس لیکچر میں نہیں سمجھ آ رہی تو لیکچر نمبر آپ 3 پہ چلے جائیں، اور لیکچر نمبر 3 میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ابتدا میں آپ نے کیسے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے، استرا پھرنا. خود ڈھونڈیں اس سبق کے اندر، خود ڈھونڈیں کہاں سے اس کتاب کے اندر جو میں نے پیراگراف پڑھا ہے آپ ڈھونڈیں. استرا پھرنا کے اندر آپ کتاب سے کیا لکھیں گے، نوٹسوں کو چھوڑیں. سلوک، سلوک اس کے اندر کیا لکھیں گے؟ سلوک کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پیراگراف میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر چھپا ہوا سوال ہے، تو یہ آپ اٹھا کے اپنی کتاب سے لکھیں. یعنی ہیڈنگز آپ کو پتہ چل گئیں، ہیڈنگز بھی خود بنانا سیکھیں. اور ابتدا میں نے بتا دی کیسے سوال کی جاتی ہے، تو آپ کے لیے وہ نوٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ اپنے سوال سارے کے سارے خود بنائیں گے انشاءاللہ. 10th میں جا کے آپ کو یہ فائدہ دے گی، فرسٹ ایئر میں فائدہ دے گی، سیکنڈ ایئر میں فائدہ دے گی. تو یہ چیزیں خود کرنا سیکھیں اور نوٹسوں سے نقل کرنا چھوڑ دیں. کہتے ہیں باپ پر پوت پتا پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. کیا مطلب ہوا اس میں؟ مطلب یہ ہے کہ اولاد میں اس کا مطلب یہ اولاد میں ماں باپ کی تھوڑی نہ تھوڑی، زیادہ نہ صحیح تھوڑی عادتیں آ جاتی ہیں. تو مشہور بات ہے کہ ہر بیٹے میں باپ کی عادت کوئی نہ کوئی پائی جاتی ہے. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے غلام بتا رہا ہے کہ مجھ میں اپنے گھر والوں کی عادت ایک آ گئی تھی، وہ ہے عادت بڑی بری ہے. کہتا ہے کہ میں چوری تھوڑی تھوڑی کرتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ بھی چور تھا. تو کہتا ہے وہ میرا غریب تھا، وہ بھی چوری کرتا تھا، وہ عادت مجھ میں بھی آ گئی کہ مجھ میں بھی تھوڑی سی وہ میں چوری کر دیتا تھا. تو کہہ رہا ہے خود ہی بتا رہے، دیکھیں میرا باپ بھی شاید کوئی چور تھا. اس کا مطلب ہے میں بھی تھوڑی تھوڑی، زیادہ نہیں، تھوڑی تھوڑی چوری کر لیتا تھا. تو باپ پر پوت پتا پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، کیا مطلب کہ اولاد میں ماں باپ کی کوئی نہ کوئی عادت آ جاتی ہے. بچے ایم سی کیوز دیکھیں ذرا، ایسے آ سکتا ہے. دیکھیں باپ پر پوت پتا پر ڈیش بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. تو اب ڈیش میں گھوڑا گدھا گائے بیل کچھ بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پر آپ نے پھر گھوڑا لکھنا ہوگا. تو خصوصاً ایسے جو محاورتاً ضرب الامثال محاورے ہوتے ہیں ان میں سے خصوصاً آتے ہیں ایم سی کیوز. جیسے دیکھو مگر میں ٹس سے مس نہ ہوا، تو مگر میں ڈیش سے مس نہ ہوا. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، 4 آپشنز دے دیں گے. تو محاورتاً الفاظ اور یہ جو ضرب الامثال بیان کی جاتی ہیں ان کے اندر سے یاد رکھیے گا ایم سی کیوز زیادہ آتے ہیں. کیونکہ جہاں میں نے کسی اچھی چیز کو دیکھا، چرانے کو جی چاہا، پہلے تو دل مارتا رہا، پہلے تو میں دل کو سمجھاتا رہا کہ چھوڑو چیزیں نہ اٹھاؤ، چوری نہ کرو. لیکن باپ چور تھا، میں بھی چور بن گیا.
آخر فطرت طبیعت پر غالب آ گئی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری میں نے شروع کر دی. پہلے چھوٹی چیزیں اٹھائیں. اس کا مطلب ہے چور جو ہوتا ہے نا وہ بڑی چوری کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھاتا ہے. اس کا وہ یہ نہیں کہ سیدھا ڈاکو بن جاتا ہے. گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھائیں, باہر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھائیں, اور اس سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھانا میں نے شروع کر دی. کیا کیا جی؟ میں نے کھلونا اٹھایا, چھپا لیا, رومال دیکھا, غائب کر دیا. لیکن آخر ان چیزوں کو میں لے کر کہاں جاتا؟ وہ گھر کی چیزیں تھیں, گھر والے چیک بھی کرتے تھے, دیکھتے تھے, تو اس سے مجھے یہ نہ لگ رہا تھا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. تو گھر کی میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھانی شروع کر دیں. میری دنیا تو اسی مکان کی 4 دیواری تھی, میں باہر تو لے کر جا نہیں سکتا تھا ان چیزوں کو, اس لیے میں نے وہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھایا اور چھپانے کی ترکیب سوچی, لیکن چھپانا نہیں تھا, اس لیے میں نے چوری جو ہے وہ تھوڑی بہت میں نے چھوڑ دی. لیکن یہاں پر آگے پیراگراف, بڑا اہم پیراگراف ہے, اس کے اندر سوال بھی چھپا ہوا ہے, سوال نمبر 7. تو اس پیراگراف کو ذرا غور سے دیکھیے گا, سوال ذہن میں رکھ لیں. سوال نمبر 7 کیا ہے کہ جب ماما گھر میں آئی تو دسترخوان پر چیزیں کیوں کم ہونے لگی. یہاں پر ایک بتائے گا کہ ایک نوکرانی آئی ہے, گھر کے اندر ایک نوکرانی ہے, ٹھیک ہے. پہلے بھی کیونکہ امیر لوگ تھے, گھر کے اندر پہلے ہی نوکر موجود تھے, نوکرانیاں موجود تھیں. آگے ایک آئے گا بی مغلانی, وہ بھی گھر کی نوکرانی ہے. ایک اور ماموں نے رکھی نوکرانی گھر کے لیے. اب یہ جو تھی نا, اس سے سارا قصہ جو ہے نا وہ تبدیل ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے سوال کہ اس سے چیزیں, وہ گھر میں آئی, چیزیں کم ہونے لگی. کیوں ہونے لگی بتائے گا بھی. سچ ہے خدا بڑا کارساز ہے. کارساز کا کیا مطلب ہے؟ کام بنانے والا. یہ دیکھیں, کام بنانے والا, مشکل الفاظ کے معنی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. تو کام بنانے والے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی, میرے دوست کو گھر میں بھیج دیا. میرے لیے ایک دوست وہ آ گئی, وہ میری یعنی کہ میں بھی چور اور یہ اس سے بھی بڑی چوری کرنے والی. یہ مشکل بھی آسان ہوئی. ایک ماما آئی, نوکرانی آئی, ہاتھ کی بڑی تیز تھی. اب ہاتھ کا تیز ہونا معاورتاً کا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ جلدی جلدی گھر کے اندر صفائی کرتی تھی اور اچھا کام کرتی تھی. ہاتھ کی تیز تھی یعنی چالاک تھی, ہاتھ سے چیزیں چھپا کے غائب کر دیتی تھی. موقع ملتا تو گھر بھر میں جھاڑو دے دیتی. اب جھاڑو دینا بھی محاورہ ہے, جھاڑو دے دینا, یہاں پر لکھا ہوگا کہ جھاڑو دینا یعنی کہ گھر کے اندر صفایا وہ کر دیتی. جھاڑو دینا یعنی چوری کرنا. تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جھاڑو دے دیتی تھی, صفائی کرتی تھی. مراد کیا ہے کہ یہاں پر وہ گھر کے اندر چوری کرتی تھی. اچھا, مگر مشکل یہ آ پڑی کہ بیگم صاحبہ کچھ ان کی شکل سے تاڑ گئیں, دیکھ گئیں. بیگم صاحبہ چلاک تھیں, وہ سمجھ گئیں کہ یہ ہے چوری کرتی ہے, لیکن اس لیے ان کی حدود باورچی خانے اور صحن سے آگے نہ بڑھی. تو انہوں نے کہا تم باورچی خانے اور صحن میں کام کرو گی, کمروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جان چکی تھیں یہ ہے کچھ تیز ہے اور چیزیں چھپائے گی یہ گھر کے اندر. اس پر بھی وہ اپنا پوتھ پورا کر لیتی تھی, اس پر بھی وہ کام نہ چھوڑتی. پوتھ کا مطلب حصہ, وہ اپنا حصہ گھر کے اندر پورا کری. جو چیز چھپانی ہوتی تھی وہ بڑے طریقے سے چھپا لیتی تھی. رات کو گھر جاتی, صبح ہی واپس آتی. کوئی روز روز پوٹلی کھلوانے سے رہا. پوٹلی وہ گٹھڑی ہوتی ہے بچوں, آپ نے دیکھو گھر کے اندر نوکرانیاں عموماً گٹھڑی ہوتی ہے, یہ تھیلی ہوتی ہے ان کے پاس ہوتی ہے, گھر والے کچھ دے دیں اس میں ڈال دیتے ہیں. یا پھر کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کوئی آتا ہے نا تو اس نے وہ کپڑے سے گٹھڑی بنائی ہوتی ہے, اس کے اندر سامان پڑا ہوتا ہے, اس کو پوٹلی کہتے ہیں. تو وہ اس کے پاس بھی ایک پوٹلی تھی, وہ کوئی کھلواتا نہیں تھا گھر کے اندر. خدا جانے کتنا دال آٹا باندھ کر لے جاتی تھی, گھر کا راشن شاشن سارا کے سارا غائب کر رہی تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ جب سے وہ آئی تھی دسترخوان پر ہر چیز تھوڑنے لگی تھی. دیکھیں وجہ بتا رہے ہیں, سوال حل ہو رہا ہے کہ جب سے وہ آئی تھیں تو دسترخوان پر ہر چیز کم ہونے لگی, تھوڑنے لگی, کم ہونے لگی. ہماری بیگم صاحبہ کی سمجھ دیکھو کہ بجائے یہ معلوم کرنے کہ کھانا کیوں کم پڑتا ہے, الٹا غلہ بڑھا دیا. یہ گھر والے اور سمجھدار ہیں, یعنی یہ دیکھیں کہ غلہ کم اب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اس کا مطلب پہلے کم پورا ہو جاتا تھا, اب کم ہو رہا ہے. یہ دیکھا جائے کہ گھر کے اندر کیا مسئلہ ہے, کوئی چوری تو نہیں کر رہا, بلکہ الٹا یہ نکمے تھے. پیسے بہت ہوں تو پھر انسان کے لیے پھر یہ مسائل ہوتے ہیں, وہ پھر اس چیز کو نہیں سوچتا. پیسہ بہت تھا, انہوں نے کیا کہ غلہ ہی بڑھا دیا کہ تو چھپاتی جا, میں غلہ جو ہے وہ بڑھاتی جاؤں گی. یہ اور سمجھدار تھی. مگر ماما جی نے جو نوکرانی ہے اس پر بھی بس نہ کی, ادھر غلہ بڑھا ادھر ان کی چوری بڑھی. اس نے کہا ہے جی ماشاءاللہ انہوں نے تو میرے لیے غلہ بڑھایا ہے تو میں کیا کروں, وہ چوری کروں. دیکھو یہاں پر بھی ایم سی کیوز, ادھر غلہ بڑھا ادھر ان کی ڈیش بڑی. کچھ بھی آ سکتا ہے, چوری, سمجھداری, کچھ بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پر بھی ہر ایک جملے کے اندر ایم سی کیوز معروضی سوال چھپا ہوتا ہے. اردو کی کتاب کے اندر آپ کو خود غور سے عبارت پڑھنی پڑتی ہے. غرض جب تک وہ رہیں
وہ رہی کھانے میں ہمیشہ برکت ہی برکت رہی، یعنی کہ جب تک وہ رہی گھر کے اندر ماما رہی تو کھانے کے اندر برکت رہی۔ کیا مطلب ہے کہ جو غلہ ہے وہ بڑھتا گیا، غلہ کیا ہوا، بڑھتا گیا۔ تو یہاں پر آپ کو بچوں سوال نمبر 7 آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ سوال نمبر 7 کیا ہے کہ جب ماما گھر میں آئی تو دسترخوان پر چیزیں کیوں کم ہونے لگی۔ تو ابتدائیہ اسی طرح کرنا ہے سوال کا جیسے میں نے بتایا ہے، ماما کا گھر آنا، اس کے اندر اس پیراگراف سے آپ لکھیں، کیا لکھیں گے آپ خود لکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، غور سے پیراگراف کو دیکھیں اور خود لکھیں۔ اور چیزیں کم ہونا، کون سی چیزیں کم ہونے لگی تھی دسترخوان پر، کیا چیزیں چھپاتی تھی، وہ اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو 2 ہیڈنگز کے ساتھ آپ یہ سوال اسی پیراگراف سے حل کر سکتے ہیں۔ ماما جی بچہ سمجھ کر میرے سامنے پوٹلی باندھنے میں ذرا احتیاط کم کرتی تھی۔ تو ماما جی جو تھیں وہ سمجھتی تھی یہ بچہ ہے گھر کی نوکرانی، تو وہ پوٹلی میرے سامنے باندھتی تھی، مجھے تو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ اس نے پوٹلی میں فلاں فلاں چیزیں چھپائی ہیں، اس لیے مجھے ان کی کرتوتوں کا، ان کی چوریوں کا حال خوب معلوم ہے۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ میں ان کی ساری کارروائیوں سے واقف ہوں، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ بچہ ہے، لیکن بچہ سمجھ کے ایک تو گھر کا نوکر ہوں اور اوپر سے بچہ ہے جی کیا شکایت لگائے گا، تو وہ خیال نہیں رکھتی تھیں، اس لیے میری خاطرداری کرتی، بلکہ الٹا مجھے گھر کے اندر کیا کرتی، مجھے چیزیں دے دیتی، مجھے لڈو دے دیتی، مجھے ٹافیاں کھلا دیتی، مجھے لالچ دے دیتی کہ یہ چیز لو یہ تمہاری ہے، اور میں بھی بچہ تھا سمجھ جاتا تھا اور میں خوش ہوتا تھا کہ یہ مجھے چیزیں دے رہی ہیں، تو اس لیے میری خاطرداری کرتی، چپکے ہی چپکے باورچی خانے میں خوب کھلاتی، مجھے کبھی کبھی مٹھائی بھی لا کر دیتی، رفتہ رفتہ مجھے بھی ان سے کچھ انس ہو گیا، جب مٹھائیاں کھلانے لگی تو جو کہتا ہے غلام کہتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہوگی، لگاؤ ہو گیا، کیونکہ وہ میرا خیال رکھتی تھیں، اور کیوں نہ ہوتا، گھر والے میرے ساتھ کون سی بلائی کرتے تھے جو میں ان کے مال کا غم کھاتا، تو گھر والے تو ویسے ہی میرے ساتھ اچھے نہیں تھے، تو میں ان کے مال کا کیوں غم کروں، تو میری جو تھی دل لگی جو تھی وہ ماما جی کے ساتھ ہوگی کہ ماما میرا خیال رکھتی تھی۔ آخر کیا ہوا، آخر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں خود میں نے ماما جی کو چرا چرا کر چیزیں دینی شروع کر دیں، اب میں ان کا اسسٹنٹ لگ گیا، میں نے کہا میں تمہارا اسسٹنٹ ہوں، میں تمہیں جو ہے نا وہ چیزیں چھپا چھپا کے خود دوں گا، تمہیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ذرا بیگم صاحبہ نے کوئی چیز رکھی اور غائب، میں نے چیزیں چھپانی شروع کر دیں، کیا کیا غائب کیا جی، تکیے کے نیچے سے پیسے غائب، تکیے کے نیچے سے پیسے غائب، جیب سے روپے بھی غائب، جیب سے بھی چیزیں پیسے نکالتا تھا، کھونٹی پر سے تولیہ غائب، کھونٹی وہ لٹکانے والی جو کھونٹیاں ہوتی ہیں گھر کے اندر، تولیہ جس پر لٹکایا جاتا ہے، کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، اس پر سے تولیہ بھی اٹھا کر وہ بھی ماما جی کے حوالے کر دیا کہ تو لے، تیرے گھر کی چیزیں ہیں یہ۔ آخر یہاں تک کہ ہوا کہ پٹاری میں سے سونے کا چھلا بھی میں نے اڑا دیا، پٹاری پان دان کو کہتے ہیں جس کے اندر عموماً پان کھانے والے لوگ وہ پان رکھتے ہیں، پان کے پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کتھا وغیرہ ہوتا ہے، چونا ہوتا ہے، جو لوگ پان کھاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پٹاری ہوتی ہے، اس کے اندر پان پورے کا پورا گھر کے اندر وہ جو پان کھانے والے بندے نے رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر سونے کا چھلا پڑا ہوا تھا انگوٹھی، وہ بھی میں نے دیکھی، بیچ میں پڑی ہے، وہ غائب کر دی۔ اس پر بڑا غل مچا، چھوٹی چیزوں پر شور نہ کرتے تھے لیکن سونے کی چیز تھی گھر کے اندر تو شور مچ گیا۔ اب اس کے پکڑنے کے، چور کے پکڑنے کے کئی طریقے جو ہیں عموماً ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کرو، پرچہ کٹاؤ، گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، لیکن گھر کی باتیں گھر میں ہی رہ جاتی ہیں، تو گھر کے اندر کیا ہوتا ہے عموماً دم درود کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عملیات کرائے جاتے ہیں گھر کے اندر، اور عملیات سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ چوری کس نے کی ہے۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہوا، اب آگے آپ بات کو سمجھیں گے کہ کیا ہوا، اس پر بڑا شور ہوا، چھری پڑھوا کر رکھی گئی، دم کروایا گیا، سب کے سر پر رکھی گئی کہ پتہ چل جائے گا جس نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، کچے چاول چبائے گئے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کچے چاول کھا کے اس پہ دم درود کرتے ہیں کہ چور خود اگل دے گا کہ چوری اس نے کی ہے، تو یہ گھر کے اندر کیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ چوری کس نے کی ہے، مگر پتہ نہ چلا کیونکہ چور بڑا جو تھا وہ سمجھدار تھا، چھپایا میں نے تھا اور ماما جی کے حوالے کیا تھا، مجھ پر تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، میں تو بچہ تھا، مجھ پر شک اس لیے کرتے، جانتے تھے کہ چرائے گا تو کہاں لے جائے گا، یہ چرا کے کہیں رکھ ہی نہیں سکتا، ماما پر شبے کی گنجائش ہی نہ تھی کیونکہ ان سے باورچی خانہ کب چھوٹتا تھا، اب ان پر بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ باورچی خانے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اب رہی بی مغلانی، گھر کی ایک اور نوکرانی تھی جسے بی مغلانی کہا گیا ہے، اس نے وہ جانے اور بیگم صاحبہ جانے، ان پر شک کیا گیا، تو اب بیگم صاحبہ کو ان پر شک تھا تو وہ جانے تو ان کا کام جانے، میں تو چور انہیں ہی غلام کہتا ہے اور نہ ماما جی چور ہیں، ہم دونوں تو شریف لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جانے ان کا کام جانے، وہ خود ڈھونڈیں۔ غرض تھوڑے دن بعد گئی گزری بات ہوئی اور وہ بات بھول گئے کیونکہ اب چوری جو تھی وہ کافی دن گزر گئے تھے، چھلا ملا نہ، تو انہوں نے کہا اب کدھر ڈھونڈیں، چھوڑیں، چھلے کے عوض
بی ماما نے مجھے 2 لڈو لا کر دیے، مجھے اس نے 2 لڈو کھلائے، کہا یہ لے بیٹا تو نے میرا کام کیا ہے، وہ سونے کا چھلا لا کر دیا ہے، میری طرف سے تجھے یہ گفٹ ہے۔ اب کیا تھا، مجھے تو لڈوؤں کی چاٹ پڑ گئی، چاٹ پڑ جانا عادت پڑ جانا، کہ اب مجھے لڈو تو اچھے لگتے تھے، میں بچا تھا ٹافیوں پر تو میں ایک دم پھسلتا تھا، تو میں نے کیا کیا، ادھر سے چیزیں چھپاتا اور لڈو جو ہے وہ ماما جی سے، باورچی خانے کی مالکن وہ تھی اور باہر کا حساب سارے کا سارا میں پورا کرتا تھا۔ میں نے بھی اپنا گھر صاف کر دیا اور ماما جی کا گھر بھرا اور خوب بھرا، گھر کے سارا سامان ماما جی کو دیا، کہا تو غریب ہے اپنے گھر کا سامان پورا کر۔ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس کی ایک بیٹی بھی ہے، اس کا بھی کردار یہاں پر آئے گا اور سوال بھی ہے تو ذہن میں رکھنا ہے، اس کی بیٹی ہے وہ بھی اسی طرح کی چور تھی، ان کی بیٹی بھی شادی ہونے والی تھی، سارا جہیز ہمارے گھر سے رفتہ رفتہ وہاں پہنچ گیا، میں نے سارے جہیز کا سامان اس کا پورا کر دیا، میں نے کہا غریب ہے بیچاری، اس کا کوئی بھی جو والی وارث نہیں ہے تو اس لیے میں ثواب کماتا ہوں، اور غلام کہتے ہیں میں نے سارے کا سارا سامان جو ہے اس گھر سے اٹھا کر اس ماما جی کے گھر بھیجنا شروع کر دیا، چھپا چھپا کر۔ کیا کچھ دیا، دری اٹھا کر وہ بھی دے دی، دری چھپائی، میں نے کہا کوئی بھی نہیں تھا گھر میں نے کہا یہ بھی لے کر جا، تیری ہوئی، تیری بیٹی کے جہیز کے لیے ہوئی۔ چاندنی، دری کے اوپر سفید چادر ڈالی جاتی ہے، چاندنی سے مراد وہ چاند کی چاندنی نہیں ہے، وہ کدھر چھپا کے دے سکتا ہے، تو چاندنی سے مراد سفید چادر، وہ بھی اٹھا کے دے دی۔ مچھردانی تک جو ہے نا وہ لے کر، مچھردانی آپ سمجھتے ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ بھی اٹھا کر دے دی۔ بیگم صاحبہ پریشان تھیں کہ یا اللہ سامان کے پر لگ گئے ہیں کہ ادھر رکھا ادھر غائب، پر لگ جانا یعنی چیز غائب ہو جانا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئیں اور وہ جو ہے وہ پریشان ہو گئیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ چیزیں میں یہاں پہ رکھتی ہوں، دری بھی غائب، تولیے بھی غائب اور چھلے بھی غائب، کچھ سمجھ آ رہی نہیں ہے کہ وہ پر لگ گئے ہیں، چیزوں کو اڑ جاتی ہیں، غائب ہو رہی ہیں۔ آخر حاضرات کی ٹھہری، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے موکلات اور جنات کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، جو عملیات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور وہ موکلات اور جنات کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ گھر کے اندر چور کون ہے، تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ حاضرات کی ٹھہری، یعنی کہ گھر کے اندر ایک پیر بابے کو بلایا گیا اور کہا گیا تم اپنے موکلات اور جنات کو حاضر کر کے پوچھو کہ گھر کے اندر چور کون ہے۔ چھوٹی بی بی آئینے کے سامنے بٹھائی گئیں، اچھا یہ طریقہ ہوتا ہے بچوں، ٹھیک ہے، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بابا جو ہوتا ہے گھر کے اندر عمل کرنے والا، جو باہر سے بلایا جاتا ہے کوئی یا اس کے پاس جائیں تو مختلف طریقوں سے اس کو وہ جو ہے نا وہ چیز نظر آتی ہے جنات۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ نابالغ بچے پر اوپر دم پڑتے ہیں، نابالغ بچے کے اوپر، بالغ کے اوپر نہیں پڑتے، نابالغ کے اوپر دم پڑتے ہیں، چھوٹے بچے کے اوپر، اس کو کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، وہ آنکھیں بند کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوئی شخصیت تمہیں نظر آئی ہے، اس کو وہ شخصیت نظر آتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ چور کون ہے، تو وہ ہوتا ہے ایک پورا عمل۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ آپ یہ کہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ عموماً جنات اور موکلات بھی زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی سچ نہیں بولتے، وہ پہلے کی بات تو بتا دیتے ہیں لیکن زیادہ تر جھوٹ سے کام لیتے ہیں، تو بعض لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ کرواتے ہیں یہ عمل۔ اور بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے کہ کسی بچی کو آئینے کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آئینے کو غور سے دیکھو، وہ دیکھتی ہے، اس کو آئینے میں وہ جنات اور موکلات نظر آتے ہیں، وہ پھر وہ عمل کرنے والا بابوں سے کہتا ہے اس کو سلام کرو، وہ سلام کرتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ وہ چور کون ہے، اس نے کہاں پہ وہ چیز چھپائی ہے، تو یہ وہ بتاتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ چیز ملتی نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ عملیات ہوتے ہیں جنات اور موکلات کو حاضر کرنے کے لیے جو کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس گھر کے اندر چھوٹی بی بی کو آئینے کے سامنے بٹھا دیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ چور کون ہے۔ جنوں کے بادشاہ نے، جو جن کے بادشاہ ہیں وہ آئے ہیں جی، اس میں اس کو نظر آئے آئینے میں، بادشاہ نے ان سے چور کا حال پوچھا، چھوٹی بی بی تو میری جان کی دشمن تھی، انہوں نے میرا نام لے لیا، تو کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی میری جان کی دشمن تھی، انہوں نے کہا مجھے جو ہے نا بابا جی نے گھر میں جن آیا، موکل آیا، اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ غلام جو ہے نا یہ چور ہے، کسی کو یقین نہ آیا گھر میں، مجھ پر کسی کو یقین، ان کو پتا تھا یہ چھپاتا نہیں ہے، مگر بڑے سرکار کچھ کھٹک گئے، کچھ ان کو کھٹکا لگ گیا بڑے سرکار کو گھر کے اندر کہ ہو سکتا ہے یہ غلام چوری کرتا ہو، شاید میرے اور ماما جی کے زیادہ میل جول سے ان کو کوئی خیال پیدا ہو گیا ہو، ان کو یہ شک ہو گیا کہ میں جو ہے ماما جی کے بہت قریب رہتا ہوں، اس وجہ سے میں چوری کر سکتا ہوں۔ ماما جی سمجھیں چلو یہ مال بھی ہضم ہوا، اور ماما جی سمجھیں چلو یار جو مال ہے وہ سارے کا سارا جو ہے ہضم ہو گیا ہے، اور اب اس کا مطلب ہے ہم پکڑنے نہیں ہوں گے۔ شک ہوا لیکن کچھ بھی جو ہے نا وہ کر نہیں سکتے تھے، وہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی جو ہے وہ خلش نہیں تھی
اور ان کے دل میں خیال پیدا نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ چوری کریں لیکن مال تو ہم سے ثابت ہی نہیں ہو سکتا تھا نا. کیوں؟ وہ غلام اٹھا کے ان کو دیتا تھا ماما جی کو اور ماما جی اپنے گھر لے جاتی تھی, تو مال تو ملنا ہی مشکل تھا. اب اگلا جو ہے بچے پیراگراف یہاں سے ذہن میں رکھنا ہے سوال. یہ پورے کا پورا جو سوال ہے اس کا پس منظر ہے اور پس منظر بھی اسی کے اندر آئے گا اور یہ سوال حل ہو جائے گا. سوال کیا؟ سوال نمبر 8, ماما کی بیٹی کیسے پکڑی گئی؟ تو یہاں پر ایک اسپیشل قسم کی خاص قسم کی چوری ہوگی. ایک چمپا کلی ایک ہار ہے, ٹھیک ہے, بڑا مہنگا گھر کا ہار ہوگا, وہ چھپایا جائے گا. اس کے چھپانے کے بعد کہتا ہے میں چھپا کر ماما کو دوں گا وہ ہار, اور وہ ماما جو ہے وہ لے کر نکل رہی ہوگی, اوپر سے سپاہی آ کے کھڑا ہو جائے گا, مجھے پکڑ لے گا, میں شور کروں گی اور اپنی بیٹی کو نوٹس اطلاع بھیج رہی ہوں گی کہ تم یہاں سے غائب ہو جاؤ. تو اتنے میں کیا ہوگی, پولیس والے مجھے اس ماما کو بھی پکڑ لیں گے اور گھر کے اندر جو ہے اس کو بلا کے اس کی بیٹی کو بھی پکڑ لیں گے. تو یہ آپ نے اسی پیراگراف, یہ جو اگلے ہم پڑھ رہے ہیں, انہی پیراگراف کے اندر اس سوال کے جواب کو بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ماما کی بیٹی کیسے پکڑی گئی. تو ماما اور بیٹی کا یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا بتانا ہے کہ ماما کیسی چور تھی, اس کی بیٹی کون تھی, اور پکڑے جانا کیسے وہ پکڑی گئی ہے, اسی پورے قصے کے اندر آپ کو نظر آئے گا. تو یہ قصہ ذرا غور سے دیکھنا ہے. ایک دن مجھ سے کہا دیکھو بیٹا, ابھی بیگم صاحبہ پٹاری میں چمپا کلی رکھ کر کوٹے پر گئی ہیں. اس نے پٹاری میں وہ چمپا کلی رکھی ہے پاندان میں, اور وہ ہار بڑا قیمتی ہے, وہ رکھ کر گئی ہیں. اسی وقت دالان میں کوئی ہے بھی نہیں, سین میں کوئی نہیں ہے, ذرا چپکے سے نکال تو لا, وہ جا کر میرا بیٹا ہے نا, اچھا بیٹا ہے, جا نا وہ نکال کر لے آ, اتنے لڈو کھلاؤں گی کہ پیٹ بھر جائے گا تجھے, میں لڈو ہی کھلاؤں گی, ساری زندگی لڈو ہی کھاتا رہی تو. باورچی خانے سے نکل ٹہلتے ٹہلتے میں دالان میں آیا, ادھر ادھر دیکھ کر کے کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے, ادھر ادھر دیکھا, میدان صاف تھا, بالکل کوئی بھی نہیں تھا. پٹاری میں نے کھولی, اس میں سے کیا کیا, پاندان میں سے چمپا کلی نکالی اور کہاں پر رکھی, نیفے میں اڑس. بڑا تیز تھا یہ بھی نا. نیفا وہ آپ کو پتہ ہے جو ازار بند ہوتا ہے, اس ازار بند کو جس جگہ پر ڈالا جاتا ہے شلوار کے, اس کو نیفا کہتے ہیں. تو میں نے وہ چمپا کلی وہاں سے نکال کے نیفے میں ایسے ڈال دی. اڑس کا مطلب ہے ڈال دینا. باورچی خانے آ ماما جی کے حوالے کی, وہاں پہ آیا, وہاں سے نکالی نیفے میں سے, ماما جی کو کہا یہ لے, تو نے مجھے کہا تھا میں نے لے آیا ہوں, اب دے لڈو. انہوں نے اپنے خشکی کی رکابی میں ٹھوس, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے خشکے کہتے ہیں ابلے ہوئے سادے چاول, اس کی رکابی پلیٹ وہ رکھی ہوئی تھی, پلیٹی وہ گھر لے کر جا رہی تھی, اس میں اس نے وہ خشکے میں اس ابلے ہوئے چاولوں کی پلیٹ میں اس میں رکھ کر وہاں پر اس نے چھپا دی. رکابی پوٹلی میں باندھ دی, اور وہ رکابی وہ جو پلیٹ تھی اس کو اس نے کر کے کور, اور اس نے اپنے پاس پوٹلی میں اس کو باندھ دی تاکہ میں جاؤں گی تو ساتھ لے کر جاؤں گی گھر. بیگم صاحبہ نیچے آئیں, پٹاری کھول کر پان کھایا مگر کچھ نہ بولی. اس وقت چپ ہو گئی, یعنی ان کا طریقہ تھا, یہ جان کر انہوں نے کیا تھا پکڑوانے کے لیے, سامنے رکھا تھا کہ اب پتہ چل جائے گا کس نے چھپائی ہے. تھوڑی دیر میں بڑے سرکار, بیوی مغلانی اور آیا بھی نوکرانی ہوتی ہے گھر کے اندر, بچوں کا خیال کرنے والی, بھی دالان میں آ گئے, وہ بھی سین میں آ گئے. کھانا منگوایا گیا, سب نے کھا پی فراغت کی. بی ماما اپنی پوٹلی دکھا دروازے کے باہر نکل رہی تھیں کہ ایک غل مچ گیا, ایک شور مچ گیا. تو وہ گھر سے باہر نکل رہی تھیں, اپنے گھر جانے کے لیے تیار تھیں کہ اچانک شور ہو گیا. میں دوڑتا ہوا باہر آیا, دیکھتا ہوں کہ ماما جی کو ایک سپاہی پکڑے کھڑا ہوا ہے, اور ماما جی وہ شور مچا رہی ہے, خدا کی پناہ گھر والوں کو بھی تانے دے رہی ہے, سپاہی کو بھی صلواتیں سنا رہی ہے. صلواتیں سنانا بری باتیں کہنا, الٹی ان کو باتیں کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے. تو یہ خالص جو تھا وہ ترکیب تھی, اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے اختیار کی تھی. ان کو پتہ تھا کہ اب یہ چھپائے گی اور گھر لے کے جائے گی اور ہم اس کو پکڑ لیں گے. مجھے جو ماما جی نے دیکھا تو کہا بیٹا ذرا یہ کھانا تو لے جا کہ میرے گھر دے آ. یعنی وہ جو پوٹلی ہے اس کے اندر وہ رکابی کے اندر خشکے جو چاول تھے وہ اس نے دیے مجھے, اور کہنے لگی جا نا ذرا یہ میرے گھر دے آ تاکہ اس کے اندر ہار بھی میرے گھر چلا جائے اور میں بچ جاؤں. میری بچی جو ہے وہ بھوکھی بیٹھی ہوگی, 12 بج چکے ہیں, دیکھیے ان کالی وردی والوں سے کب پیچھا چھوٹتا ہے. یہ جو کالی وردی والے سپاہی ہیں کھڑے ہیں, ان سے میں کب بچتی ہوں. خدا نہ کرے کوئی ایسے گھر میں نوکر ہو, نہ یہ شریف کو دیکھے نہ رذیل کو, نہ شریف کو اور نہ رذیل, جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی, کسی کو نہیں دیکھتے یہ, اور گھوڑے گدھے کو ایک لاٹھی ہانکتے ہیں. یعنی سب کے ساتھ گھوڑے گدھے کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا, ٹھیک ہے, اس کو مار کے چلانا. تو مطلب کیا ہے کہ یہ نہ گھوڑے کو دیکھتے نہ گدھے کو, مطلب کیا ہے نہ شریف کو دیکھتے ہیں نہ جو ہے جس کی شرافت نہیں ہے اس کو دیکھتے ہیں, سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے روک لیا, اب میری جان کب چھوٹتی ہے. یہ کہہ کر انہوں نے پوٹلی میری طرف بڑھائی, میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا, سپاہی نے ایسے زور سے ڈانٹا کہ میرا دم ہی نکل گیا. سپاہی کو پتہ تھا اس کے اندر چمپا کلی ہے, اس نے کہا نہیں چھوڑ دو ادھر. اور ماما جی بھی کچھ سہم سی گئیں, ماما جی بھی پھنس گئیں, کچھ سمجھ گئیں کہ بس آج پکڑی گئی میں.
اتنے میں داروغہ جی بھی آ گئے، داروغہ جی یعنی گھر کا نگران وہ بھی آ گیا، کچھ لوگ اور بھی جمع ہوئے، پوٹلی کھلوائی گئی، خشکے میں سے چمپا کلی نکل آئی کیونکہ اس میں پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر ماما جو تھیں وہ نوکرانی بپھر گئیں، ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگیں ہیں یہ چمپا کلی میرے خشکے میں کہاں سے آ گئی؟ بیگم صاحبہ نے خود نکال کر مجھے خشکا دیا تھا، انہوں نے رکھ دی ہوگی۔ تو بانا کی آخری بانا، آخری بچنے کی جو ہے نا وہ ٹرک استعمال کی ہے کہ شاید میں بچ جاؤں۔ تو ہاں بابا بڑے لوگ ہیں، آج خشکے میں مدعا یعنی چوری کا مال رکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا، کل خدا جانے کیا کرے۔ نہ بابا نہ، میں اس گھر میں اب نہیں رہنے کی، تو ویسے بھی نہیں رہے گی، تو پکڑی گئی ہے، تو چور ہے۔ تو وہ بس آخری باتیں کہ جنہوں نے جان کر اس کا مطلب ہے میرے ساتھ سازش کی ہے، حالانکہ خود چور تھی۔ یہ کہہ کر ماما جی جانا چاہتی تھی کہ سپاہی نے چٹیا اس کے بال پیچھے سے پکڑ کر اس کو ایسے گھسیٹا، ادھر آ تو ذرا۔ اس پر تو بڑھیا نے وہ اودم مچایا، وہ شور کیا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ سارے محلہ چیخ چیخ کر اور رو رو کر اس نے سر پر اٹھا لیا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، مجھے مار رہے ہیں۔ اس وقت تو میں نے نہیں سمجھا تھا، مگر ہاں اب سمجھاؤں کہ غل مچانے سے اس کا کیا مطلب تھا۔ ادھر بھی بڑی تیز تھی نا، اس نے شور اس لیے کیا تھا، اپنی بیٹی جو اس کی بیٹی تھی گھر کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو نوٹس بھجوانا چاہتی تھی، گھر پاس تھا، اور وہ آواز اس کو آ جائے کہ میری ماں پکڑی گئی ہے اور گھر کے اندر باقی سامان میں چھپا لوں۔ یہ اپنی بیٹی کو نوٹس تھا، اطلاع تھی کہ مال گھر سے نکال دے، گھر کے اندر جو چوری کا مال ہے وہ نکال دے، باقی کہیں دوسرا مال نہ پکڑا جائے۔ وہ بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی، سمجھ گئی ہوگی کہ اماں پر مصیبت آفت مصیبت آئی ہے، مال لے کر نکل رہی تھی کہ دوسرے سپاہی نے اس کو پکڑ کر مال کے ساتھ ماں کے برابر لا کھڑا کیا۔ وہ بھی گھر سے باقی مال لے کر گھر سے نکل رہی تھی، سپاہی تیز تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ بھی چور ہے، تو اس نے اس کو پکڑا اور ماں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی، ماموں اور بیٹی دونوں چور، اس کو بھی پتا تھا کون تھی، گھر کی یہ نوکرانی تھی، گھر کے اندر شروع میں یہ کیسی چوریاں کرتی تھی، اس کی بیٹی کون تھی اور کیسے پکڑنے ہوئی ہے، وہ سارا قصہ چمپا آپ نے مختصر کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چمپا کلی رکھی گئی، پوٹلی میں سے اس نے نکال لی، اور پھر یہ آخر کار پکڑی گئی اور شور مچانے لگی، اپنی بیٹی کو اطلاع دینے لگی، لیکن بیٹی بھی اس کو گھر سے مار لے کر نکل رہی تھی، لیکن سپاہی نے اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ پکڑے جانا لکھنا ہے کہ بیٹی کیسے پکڑی گئی تھی، تو یہاں پر اور کہانیاں نہیں کرنی بلکہ بیٹی کا لکھنا ہے، بیٹی کیسے پکڑی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم سے پرسش پوچھ گچھ ہوئی، مار سے ڈرایا گیا، مٹھائی کا لالچ دیا، پھر ہم کو ان ماں بیٹی سے کیا دلچسپی تھی، مار کے ڈر اور مٹھائی کے لالچ سے سارا قصہ میں نے سنا دیا کہ یہ مجھے اکساتی تھی، مجھے کہتی تھی لڈو دوں گی فلاں چیز، میں نے کہہ دیا یہی چور ہے۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ دونوں کہاں جہنم رسید ہوئے، یعنی کہاں پر ان کو تھانے میں لے کر گئے اور کہاں پر ان کو سزا ہوئی۔ جہنم رسید ہونا معاورتاً ہے، یعنی کہ وہ کہاں پر دفع ہوئیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ ہم سے جو وعدے ہوئے تھے ان کا پہلا حصہ بہت دل بھر کر ہم کو پہنچا دیا گیا۔ گھر میں اب بھی ہم رہتے تھے، لیکن ماماؤں اور نوکروں سے ہم کو ذرا کم ملنے دیا جاتا تھا، اور بھائی اب ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے تھے، اگر کچھ چراتے ہی ہیں تو خود ہی کھا پی کر برابر کر دیتے تھے، کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے، کسی کو دیتے دلاتے نہیں تھے۔ بھلا سرکار کے مال کا جب ہم حقدار موجود ہیں تو پھر یہ مال دوسروں کو کیوں پہنچے؟ بچپنا تھا، غلطی ہوگی، اللہ معاف کرے گا۔ یعنی اب جو کچھ میں چھپاتا تھا تو میں خود ہی چوری کرتا تھا اور میں دوسروں کو نہیں دیتا تھا۔ لیکن اس کے اندر آپ بچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ چوری یہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ غریب کو اکساؤ اور وہ چوری پر لگاؤ، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے سہارا بچوں کے ساتھ ہم جیسے اگر برا سلوک کرتے ہیں تو وہ چور بن جاتے ہیں، تو اگر ہم اچھا سلوک کرتے ہیں اس غلام کے ساتھ تو وہ ایک اچھا انسان بنتا، ٹھیک ہے، وہ گھر کا ایک اچھا جو ہے وہ نوکر بنتا، وہ گھر کا خیال رکھتا، اس کے ساتھ شروع میں سلوک ہی ایسے کیا جاتا کھانے پینے کے معاملے میں، اور عام طور پر اس کو مارا جاتا، اس پر الزام لگایا جاتا، تو تب اس نے چوری شروع کی تھی۔ تو یہاں پر جو خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے، اس پورے کے پورے مزاحیہ مضمون کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے بے سہارا بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کو معاشرے کا ایک اہم فرد بنانا ہے۔ اب آخر میں ہم کچھ اشعار دیکھتے ہیں جس سے آپ کو مزید اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ منور رانا بہت ہی خوبصورت شاعری کرنے والے شخص ہیں انڈیا کے، ٹھیک ہے، حیات ہیں، ابھی زندہ ہیں، انہوں نے بہت ہی خوبصورت شاعری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں غزلوں کے اندر انہوں نے جو جیسی باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی محبوبہ کے بجائے غزل کے اندر اپنی بیٹی کو تلاش کرتا ہوں، یعنی بیٹی کے اوپر شاعری کی ہے، ماں کے اوپر شاعری کی ہے انہوں نے، اور ان کی ماں کی شاعری انسان جا کر سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ منور رانا بڑے ہی خوبصورت شاعر ہیں انڈیا کے۔ ان کا یہ شعر ہے، فرشتے آ کر ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، فرشتے آ کر ان کے جسم پر
خوشبو لگاتے ہیں وہ بچے ریل کے ڈبوں میں جو جھاڑو لگاتے ہیں، یعنی جو ریل کے ڈبوں میں جو غریب بچے جو جھاڑو لگاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ بے سہارا ہوتے ہیں، اور وہ محنت کرنے پر ان کے جسم پر فرشتے خوشبو لگا کر جاتے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت شعر انہوں نے کہا ہے۔ بھوک چہروں پہ لیے چاند سے پیارے بچے، بیچتے پھرتے ہیں گلیوں میں غبارے بچے۔ تو یہاں پر اس شعر کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بے سہارا بچے، ہم ایسے بچوں کے ساتھ محبت کریں، ایسے بچے جو گلیوں میں محنت کر رہے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ محبت کریں، ان کو بھی اس معاشرے کا اہم فرد جانیں۔ آیا ہے ایک رہنما کے استقبال کو ایک بچہ، آیا ہے ایک لیڈر، رہنما لیڈر کے استقبال کو ایک بچہ، پیٹ ہے اس کا خالی، آنکھ میں حسرت، ہاتھوں میں گلدستہ ہے۔ دیکھو وہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے بچوں کو لائن میں لگایا جاتا ہے، پیٹ اس کا خالی ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کھلاتا، آنکھوں میں حسرت ہوتی ہے کہ میں اس کے غلام ہی بن کے رہ گیا ہوں، اس کی آنکھوں میں بھی حسرت ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، ہاتھوں میں اس رہنما کے لیے گلدستہ ہوتا ہے، وہ گلدستہ لیتا ہے، پیار کر کے اوپر سے لوگوں کو بتانے کے لیے 2-4 تصویریں کھینچیں اور بس جا کر آپ نے میڈیا پر لگا دیں، اور ہاتھوں میں گلدستہ لیے ہوئے وہ اس کو دے رہا ہوتا ہے وہ بچہ، لیکن وہ آگے سے اس کو کچھ بھی اس کا صلہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ ایک غریب بچہ ہے۔ تو یہ ہے بے سہارا بچوں کی باتیں۔ تو بے سہارا بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو اس لیکچر کی پوری جو ہے وہ سارے کے سارا اس کی دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ کیا ہم نے پڑھا ہے۔ ہم نے مشکل الفاظ کے معنی وہ دیکھیں آپ کے سامنے نکالے ہیں، عبارت کی وضاحت ساتھ کی ہے، مشکل الفاظ کے معنی سے عبارت کی وضاحت بھی ہوگی۔ مشقی سوالات ہم نے حل کی ہیں، سوال نمبر 6، سوال نمبر 7 اور 8، اور قواعد آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں، مرکبات آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں، مختصر سوالات ہم نے حل کر دیے، تشریح آپ کے لیے آسان ہے۔ مشقی سوال نمبر 8، 7 اور 6 یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ مجھے امید ہے بچوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔